الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں ارشاد ہوا، جبکہ اس کے برعکس دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ شیطان نے چند کلمات تلاوت میں حضور کی زبان سے القاء کر دیے۔ اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر بعض اوقات یہ واقعہ گزرا کہ جب انہوں نے کچھ تلاوت کی تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس کو کہ جو شیطان زبان پر ڈالتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا کہ شیطان نبیوں کی زبان پر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کلمات ڈال دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے دوران بھی شیطان نے کچھ کلمات آپ کی زبان پر ڈال دیے، جبکہ اس کے برعکس دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، بلکہ یہ جو بھی زبان سے کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ حضور اپنی زبان سے جو بھی کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس پہلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ شیطان بعد نے حضور علیہ السلام کی تلاوت میں کچھ اپنے الفاظ بھی القاء کر دیے۔ دونوں آیات کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیے واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو بالکل ان کلمات کے ساتھ متصل شیطان نے چند کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کفار بیٹھے ہوئے تھے ان کے کانوں میں ڈال دیے، اور وہ کلمات یہ تھے تِلْكَ الْأَرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّا شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ کہ یہ بت یعنی لات، عزا اور منات یہ وہ مورتیاں ہیں یعنی دیویاں ہیں کہ جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ اب یہ الفاظ حضور کی تلاوت کے فوراً بعد شیطان نے وہاں قریب بیٹھے ہوئے کفار کے کانوں میں ڈال دیے۔ کفار سمجھے کہ شاید یہ الفاظ یعنی لات، عزا اور منات کی شفاعت کا جو ثبوت جن الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے وہ سمجھے کہ شاید یہ حضور نے اپنی زبان سے تلاوت فرمائے، حالانکہ وہ الفاظ حضور کی زبان سے تلاوت نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ الفاظ شیطان نے کفار کے کانوں میں القاء کیے، جس سے کفار کو تشبہ ہوا کہ شاید یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ تو اب جس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نبی اپنی زبان سے جو بھی کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو یہ کلام بالکل برحق ہے۔ حضور نے کبھی بھی ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیے جو اللہ کی وحی کے خلاف ہوں، لہذا یہ کلمات جو شیطان نے کفار کے کانوں میں ڈالے تھے وہ حضور کی زبان سے نہیں تھے، بلکہ حضور کی زبان سے صرف وہی کلمات ادا ہوئے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ بتوں کی شفاعت کے حوالے سے جو کلمات تھے وہ شیطان نے کفار کے کانوں میں ڈالے تھے۔
اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیات کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا.